مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اور آج ہم بردر سیمسن اور سسٹر جوائس کو ویلکم کرتے ہیں اپنی اس میں میٹنگ میں. اور بڑی دور سے آئے ہیں وہ برشا سے. اور خداوند آپ سب کو برکت دے. آج کا ذرا تھوڑا سا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور یہ ہے کہ میرے سے کسی نے کویسچن کیا تھا شادی اور طلاق کے حوالے سے کہ ہمارے جو ہے معاشرے میں ہمارے سارے کلچر کے اندر یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ایسے ہوتی ہیں کہ شادی سے پہلے کچھ ہوتا ہے اور شادی کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو آج اسی حوالے سے ہم تھوڑی سیکھیں گے اس میں کلام سے کہ کیا یہ ساری صورتیں ہیں. سب سے پہلے تو میں کچھ جرنل باتیں جو ہیں وہ اس میں کرنا چاہوں گا کہ کیا ساری جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے. بلکہ انفیکٹ آپ جانتے ہوں گے پاسٹر سیمسن جو کینیا سے ہیں, ہاں وہ بھی آئے, انہوں نے بھی میرے سے یہ بات چیت کی اس بارے میں یہ کیا ریزنز ہیں کہ جو ہے نا شادیاں جو ہے نا وہ ناکامی کی طرف پہنچ جاتی ہیں اور کیوں ایسے ہو جاتا ہے اور کیا وہ ہے. اور ہر کوئی انسان جو ہے اپنی جب شادی شدہ زندگی میں جاتا ہے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ گرو کرتا ہے. ہر سال وہ گرو کرتا ہے اپنی لائف کے اندر, اپنی شادی کی زندگی کے اندر, جو کہ شاید وہ پہلے سال میں جو وہ ہے وہ شاید دوسرے سال میں تبدیل ہو جائے, چوتھے سال میں. لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تبدیل ہی نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں اس ساری چیز سے, اب ہم کیسے نکلیں. بہت سارے لوگوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلی بات میں جو ہے نا اس میں یہ شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ بائبل کے حوالے سے یہی بات ہے کہ جو سب سے بڑی شادی کی جو سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے وہ مرد کے اوپر ہی ہوتی ہے. وہ عورت کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ ایک اس میں ریلیشن شپ میں آتی ہے. تو میں اس ساری بات کے اندر یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ببلیکلی طور پہ بھی, جو کہ میں ابھی ایویڈنسز آپ کو دوں گا بائبل میں سے, ببلیکلی طور پہ بھی اور جس طرح خدا نے سکھایا بتایا سب چیزوں کو, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مرد ہے سب سے پہلے اس کے لیے اس کی لائف میں سٹیبلٹی ہونا بڑی ضروری ہے. سٹیبلٹی کیا چیز کی؟ اس کی لائف میں فائنینشیل سٹیبلٹی صرف یہ نہیں کافی ہے, اور اس کی لائف میں مینٹل سٹیبلٹی بھی ہونا بڑی ضروری ہے. کیونکہ جس رشتے میں وہ اپنے آپ کو بندھنے جا رہا ہے اس کو فل نالج ہونی چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں, اور میں نے اس ساری چیز کو بیلنس آؤٹ کیسے کرنا ہے, کہ بیلنس کیسے رکھنا ہے. ہمارے کلچر کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے نا وہ ابھی تک ماماز بوائے ہوتا ہے. تو جو ہے نا اس کے لیے اس کے مائنڈ میں اور اس کی سب چیزوں کے اندر جو ہے نا اس کے پیرنٹس, اس کے بھائی بہن اور وہ بیٹھے, یہ ہمارا کلچر ہے, ہم اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتے. اور وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اسی چیز کے اندر گرو کرتا ہے اور اس کے اندر یہ چیز جو ہے اتنی پختہ ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ اس ساری چیز کو جو ہے نا اس رشتے کو وہ جب وہ شادی کے رشتے میں بننے جا رہا ہوتا ہے اس رشتے سے وہ باہر آ نہیں پا رہا ہوتا. یعنی کہ رشتے کو نہیں میں یہ کہہ رہا کہ وہ چھوڑنا چاہیے, مطلب اس ساری جو چیز جس شیلٹر کے نیچے ہوتا ہے اس شیلٹر سے وہ باہر نہیں آ پا رہا ہوتا ہے. اور وہ اس چیز کے لیے بیسیکلی اس شادی کے لیے وہ پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتا ہے. یسوع نے یہ کہا تھا جو کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جو ہے وہ گھر جو ہے میں تیار کروں تاکہ تم میرے ساتھ ہی رہو ہمیشہ. یوحنا کی انجیل میں یہ یسوع نے بات کہی ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی دلہن کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہتا ہے, وہ پریپیئر کرنا چاہتا ہے, گھر بنانا چاہتا ہے
کہ جس کے اندر دلہن آ کے رہ سکے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی مرد ہوتا ہے اس کے مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ دلہن کو جو ہے وہ اپنے گھر پہ لے کے آئے گا، جبکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مرد جو ہے اپنے ماں باپ کو سے جدا ہوگا اور اپنی دلہن کے ساتھ یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک اور زندگی جو ہے ایک نئی فیملی جو ہے اس کو سٹارٹ کرے گا. تو یہ چیز کے لیے اس لڑکے کو بڑے ضروری ہے اس مرد کو کہ وہ مینٹلی طور پہ ریڈی ہو اس ساری چیز کے لیے. اگر وہ مینٹلی طور پہ ریڈی نہیں ہے تو وہ فائنینشلی طور پہ جو مرضی ہو وہ اس رشتے کو پراپرلی لے کے نہیں چل سکتا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہے سمجھنے کے لیے. پر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دلہن کو اپنے گھر میں ہی لے کے آتے ہیں جدھر ہمارے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے ہمیں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے ادھر مل جاتا ہے. میں کسی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اگینسٹ نہیں ہوں اور میں کسی چیز کی اپوز نہیں کر رہا ہوں کسی بھی کلچر کو. ہر کوئی جو اپنے طور پہ سمجھتا ہے وہ اس طریقے سے رہے. پر ببلیکلی جو ہے بات وہ یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک سیپریٹ گھر کرے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو اینشنٹ اسرائیل تھا نا، جو پرانے دور کا جو اسرائیل تھا، اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کی منگنی کی جاتی تھی نا اس لڑکی سے، جب منگنی ہوتی تھی تو جو لڑکے کا باپ ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ اس کے شادی کے دن کا وقت جو ہے اور جو ڈیٹ ہوگی وہ خود طے کرتا تھا لڑکے کا باپ. اس میں لڑکا کچھ نہیں کرتا تھا، صرف وہ رائٹ جو ہوتا تھا لڑکے کے باپ کا ہوتا تھا. وہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ جس دن اس کی منگنی ہوتی تھی اس دن سے اس لڑکے کی ٹائم لائن شروع ہو جاتی تھی کہ اس لڑکے نے اپنے لیے ایک گھر تیار کرنا ہے. وہ چاہے اپنے گھر کے اوپر ایک گھر تیار کرتا، کسی اور جگہ پہ گھر تیار کرتا، وہ اس کے لیے امپورٹنٹ تھا کہ وہ اس گھر کو تیار کرے. تو باپ کیا کرتا تھا؟ گائے بگائے دیکھتا تھا کہ اس نے یہ کتنا گھر تیار کر لیا، کتنا اس کے لیے ریڈی ہو گیا، کتنا ریڈی ہو گیا. اور اس کی ڈیٹ کوئی فکس نہیں ہوتی تھی، وہ کسی دن بھی جو ہے وہ ان کو انفارم کرتے تھے کہ بس وہ آ رہے ہیں. تو جب باپ دیکھتا تھا کہ یہ جو گھر ہے اب ریڈی ہے تو وہ کیا کرتا تھا، وہاں سے بارات کو لے کے سیدھا لڑکی کے گھر وہ پہنچ جاتے تھے. اس کے لیے ان کو صرف چھوٹا سا ایک نوٹس ملتا تھا کہ جا کے انہوں نے لڑکی کو لے کے آنا ہے. وہ دیکھا تھا نا وہ 10 کنواریوں میں وہ ایک دم دلہا آ جاتا ہے اور وہ سارے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے یسوع کیا کہتا ہے؟ یسوع یہ کہتا ہے کہ وہ وقت جو ہے جس وقت یسوع نے آنا ہے، جس گھڑی اپنی دلہن کو لینا ہے، اس وقت کا صرف باپ کو پتہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یسوع کو نہیں پتہ ہے، لیکن باپ کی اتھارٹی کے انڈر ہے کیونکہ وہ جو رائٹ ہے وہ باپ کا. تو اینشنٹ اسرائیل کو یا اس کو آپ جب آپ ببلیکلی اس کو کانٹیکسٹ میں لے کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں چیزیں. تو میں بتانا جو یہ ساری چیز کے اندر یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک اس رشتے کی امپورٹنس کیا ہے. تو ہم یہاں سے یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کی دی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے اور ببلیکلی اس کی کیا جو ہے وہ ہے. اور جب آپ اس کو بائبل کے اپوزٹ لے کے آئیں گے تو آپ کے لائف کے اندر پرابلمس رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس لائف کو بیلنس نہیں کر پاتے ہیں. بیلنس کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو کچھ کہیں گے، کیونکہ ان کے اندر بھی ویسی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، کیونکہ ہر ایک کے جو پرابلم ہے وہ یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. تو جو وائف کے رائٹس ہیں نا وہ اس کو مل نہیں پاتے ہیں. تو وائف کے جب رائٹس نہیں ملتے ہیں تو وہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ پھر آپ کی جو لائف ہے نا اس کے بیلنس جو ہے نا وہ آپ برقرار جو ہے وہ بندہ نہیں رکھ سکتا. تو آئیے ہم چلتے ہیں متی کی انجیل میں، اس کا 19واں باب اور اس کی 4 سے 6 آیت. میتھیو چیپٹر 19 ورس 4 to 6 آپ پڑھیں گے کوئی؟ اس نے جواب میں کہا
کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ بس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی نے، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، ایسا ہی لکھا ہے جی۔ جب بھی آپ ایک شادی کے رشتے میں بنتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ایک ہو جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے باپ اور بیٹا اور روح القدس ایک ہیں، بے شک وہ تین پرسنالٹیز ہیں لیکن وہ ایک خدا کو وہ بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں وہ بھی ایک ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دونوں ہیں، دو وہ ہیں، لیکن وہ خداوند کی نظر میں وہ دونوں ایک ہیں۔ اور اگر ایک نہیں وہ رہیں گے تو وہ جو لائف ہے ان کی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اس میں وہ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس میں وہ بیلنس نہیں آئے گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے۔ میں نے پچھلے اپنے ایک دو میسیجز پہلے میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ ریزن جو میں نے آپ کو دیا تھا کہ اگر ہم باغ عدن میں جائیں گے، گارڈن آف ایڈن میں جب ہم جاتے ہیں واپس جینیسس کے اندر، پیدائش کی کتاب کے اندر، تو ادھر آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے سٹوری ملتی ہے آدم اور حوا کی، ایڈم اور ایو کی۔ ایڈم اور ایو میں کیا ہوا کہ اگر ہم چلتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، دوسرے باب کے اندر چلتے ہیں، سیکنڈ چیپٹر میں جینیسس کے، اس کی 21 سے 24 آیت پڑھیے ذرا، تاکہ یہ ہم ذرا اس کے اندر ذرا کلیئرٹی میں جائیں۔ نہیں، 21 سے 24 آیت تک۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا جی، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا اسی پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، اس ساری جگہ میں جو تھا خدا کا رول ہی سارا رہا کہ اس نے اس کی پسلی میں سے نکالا اور اس نے وہ عورت کو جو ہے اس کے سامنے لے کے آیا، اور خدا نے اس کو یہ دی کہ یہ عورت تیرے لیے ہے۔ تو جب مرد کو وہ عورت ملی تو مرد نے آگے سے کہا کہ یہ جو ہے میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اور وہ دونوں ایک ہوں گے۔ اور مرد جو ہے، آدم پھر آگے کہتا ہے، اور مرد جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہوگا اور اپنی بیوی سے جڑا رہے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ورس ہے۔ بیوی کون لے کے آیا؟ خدا لے کے آیا، ٹھیک ہے۔ کس نے آگے لے کے آیا؟ خدا لے کے آیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو مرد ہے وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہوگا اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے جڑا رہے گا۔ باغ عدن میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے ایک دو میسیجز پہلے بھی یہ ایک مثال دی تھی، ہر مرد کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس بات کو یاد رکھے اپنی لائف کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ باغ عدن میں کیا ہوا کہ سانپ آیا، سانپ نے عورت کو پھل دیا، اس کو ورگلا لیا، وہ دھوکہ کھا گئی، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں پتہ ہے، دھوکہ کھایا اور وہ گناہ میں پڑ گئی، جبکہ آدم نہیں گناہ میں پڑا تھا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا تیموتھی، سیکنڈ ٹیموتھی، اس کا چیپٹر 2 اور اس کی ورس 14 ہے۔ پہلا تیموتھیوس دوسرا باب اور اس کی 14 آیت سے دیکھیے، 13-14 سے میرا خیال ہے وہ ہوگی اس کے اندر، کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اور آدم نے فریب نہیں کھایا جی، بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ تو کس نے فریب کھایا اور گناہ میں کون پڑی؟ ہاں، اب میں یہاں پہ آپ کو یہی بات بتانا چاہتا ہوں
کہ فریب بھی عورت نے کھایا اور گناہ میں بھی عورت پڑی, بلکہ آدم نہیں پڑا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بائبل کلیئرلی بتا رہی ہے. اب عورت نے تو یہ فریب کھا لیا اور گناہ میں پڑ گئی. اب میرا کوسچن یہی ہے کہ اگر آدم وہ پھل نہ لے کے کھاتا تو کیا اس کے نتائج ہوتے, کیونکہ خدا نے کہا تھا جس دن تو کھائے گا اس دن تو مر جائے گا. دا ڈے یو شل ایٹ یو شل ڈائی. تو اب میں یہی کوسچن ہے کہ اگر آدم جو ہے وہ پھل نہ کھاتا تو اس کے کیا اگلے نتائج ہوتے. ظاہری بات ہے کہ خدا جو ہے, جو اس کی بیوی تھی, اس کی جو ہوا تھی, جو ایو تھی, اس کا اینڈ ہو جانا تھا, اس نے مرنا ہی تھا اس کے اندر, کیونکہ اس نے وہ فوربیڈن فروٹ جو ہے وہ کھا چکی تھی. ٹھیک ہے, آدم نہیں کھاتا تو وہ اس کا کھا, اور پھر کیا کرتا خدا, شاید اس کے لیے ایک دوسری ریپلیسمنٹ لے کے آتا. ٹھیک ہے نا, اس ساری چیز کو آگے کرنے کے لیے, کیونکہ خدا نے آلریڈی کہا تھا کہ تم بڑو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو, یعنی کہ ریفل دی ارتھ. تو ظاہری بات ہے پھر جو اس کی ریپلیسمنٹ تھی کسی دوسری عورت سے ہونی تھی. پر ادھر امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جب ہم جینیسس میں پڑھتے ہیں اور جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو یسوع نے, جیزس نے ایک بات کہی ادھر کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے نا اس کو کوئی جدا نہ کرے. اب آدم اور حوا کو کس نے جوڑا تھا؟ خدا نے جوڑا تھا. آدم اس کو کیسے جدا کر سکتا تھا؟ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بس آدم بھی ایسے تھا, وہ اپنی بیوی کے اس میں آیا اور اس نے پھل کھا لیا, بلکہ ایسی بات نہیں تھی. اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں صحیح دیکھیں گے اور صحیح معنی سے غور سے اس کو پڑھیں گے, آدم نے پھل اس لیے کھایا تھا کیونکہ اس کی بیوی وہ پھل کھا چکی تھی اور گناہ میں پڑ چکی تھی. اگر آدم نہیں کھاتا وہ پھل تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو جاتی, اور اس کے اندر قصوروار کون ہوتا؟ آدم خود ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو کیا تھا کہ ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ, ہمیں جب تک موت جدا نہ کرے. اس نے خدا نے سے پوچھا کہ کیا تو نے وہ والا پھل تو نہیں کھایا جس سے میں نے تجھے منع کیا؟ تو اس نے کہا جی ہاں جی میں نے تو کھایا, جو عورت تو نے مجھے دی تھی اس نے مجھے دیا تھا تو میں نے کھایا. اب یہاں پہ یہ بڑی کنورسیشن بڑی عجیب سی, بڑی کامیڈی سی لگتی ہے کہ یار اس نے تو یہ پکڑا لیا, تو نے کھا لیا, تو نہ کھاتا. اس کے لیے کھانا ضروری تھا, کیونکہ اگر وہ نہ کھاتا تو اس کی بیوی جو تھی وہ جدا ہو جاتی. آدم کا کھانا اس لیے ضروری تھا وہ پھل کیونکہ اس کی بیوی کے ساتھ اس نے کہا کہ خداوند اب یہ تو نے دی ہے نا, اب میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, اب جو بھی ہوا ہے سو ہوا ہے, پر میں بھی یہ پھل اب کھاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی جاؤں گا. کیونکہ اگر آدم نہیں جاتا اس کے ساتھ تو اس کی ریپلیسمنٹ آتی. آدم اگر اس کے ساتھ جاتا تو خدا جو ہے وہ دوسرا حل اس کے لیے نکالتا ان کو بچانے کے لیے, کہ ان کو بچانا کیسے ہے مجھے. تو خدا نے پھر کیا حل نکالا؟ اس کا حل یہ تھا کہ خدا نے دوسرا آدم جو تھا وہ بھیجا. وہ کون تھا؟ یسوع مسیح. بتانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ یہ اتنی ایک امپورٹنٹ لائف کی یہ ہماری ایک کہانی ہے کہ جس طریقے سے آدم کا جو محبت تھی اپنی بیوی کے لیے, وہی محبت آپ کے اندر ہر اس شخص کے اندر ہونی چاہیے جو کہ اپنی جو ہے شادی کے رشتے میں جاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس ساری چیز کو. اب آدم کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آدم کے ماں باپ ہوتے, وہ کہتے وہ رہن دے, اس نے تو کھا لیا, چل اس کو جانے دے, ہم اور دیکھ لیں گے, کوئی اور سین ہو جائے گا. پر ایسا نہیں. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو بہت ساری ایڈوائزز مل جاتی ہیں کہ اوہو اچھا جی یہ نہیں ہوا تو چلو جی اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لو, اس کا یہ چیز ڈھونڈ لو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ایک رشتہ جو خدا نے جوڑا ہے نا, اس کے اندر وہ مرد خود, اس کی فیملی, اس کے سب لوگ جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں جس کو خدا نے جوڑا اس کو جدا کرنے میں. تو وہاں پہ کبھی بھی آپ دیکھو گے کہ وہاں پہ برکت نہیں آتی. وہ ہمیشہ ایک اس ساری چیز کے اندر جو ہے نا وہ پھنسے رہتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن گھروں کے اندر,
کیونکہ میرے پاس کئی کیسز ایسے آئے تھے جن کو میں نے ڈیل کیا تھا. کئی گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فلاں کی ڈائیورس ہوئی تو پتہ چلا جی اس سے پہلے جی اس کے چاچا کی بھی ڈائیورس ہوئی تھی, اس سے پہلے اس کی پھپھو کی بھی ڈائیورس ہوئی تھی, اس سے پہلے اس کی بھی ڈائیورس ہوئی. تو اس فیملی کے اندر آپ دیکھیں گے ایک پیٹرن چل پڑتا ہے ڈائیورس کا. تو وہ جو پیٹرن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس فیملی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے وہ اس کو سیپریٹ کرتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جب بھی کوئی جو لڑکا یا مرد جس سٹیج کے اوپر پہنچتا ہے نا, اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں کس رشتے میں جا رہا ہوں. کیونکہ جو دانشمند عورت ہوتی ہے, جو پروڈنٹ وائف ہوتی ہے, وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. وہ بس ایسے نہیں آپ کو مل جاتی. اگر اس چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو امثال کی کتاب پرووربز 19:14 نکالیں, 19 باب اور اس کی 14 آیت. 19 باب 14 آیت. گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں, لیکن دانشمند بیوی خداوند سے ملتی ہے. خداوند سے ملتی ہے. تو خداوند جب ایک دانشمند بیوی دیتا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بیوی کا خیال رکھیں. کیونکہ آپ کو اگر وہ خدا نے دی ہے تو پھر چاہے وہ پھل کھائے یا نہ کھائے, آپ کو اس کا ساتھ دینا ہی دینا ہے. اور وہ ڈیسیژن جو ہے وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے. یعنی کہ جو آدم ہے, جو کہ مرد ہے, اس کا اپنا یہ ڈیسیژن ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اس ڈیسیژن کے ساتھ ہی خدا نے اپنے سارے ڈیسیژن کو چینج کیا اور اس کے لیے یسوع کو بھیجا. اور یسوع کس کو بچانے کے لیے آیا تھا؟ اپنی دلہن کو. ٹھیک ہے, وہ آیا اور اس میں لکھا ہے بائبل میں کہ خدا نے اس جہان سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو, ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اسی طریقے سے جب یسوع نے کیا کیا, اپنی دلہن کے لیے جو ہے اس نے اپنی جان دی. اس لیے دی کیونکہ آدم نے اپنی دلہن کے لیے, اپنی بیوی کے لیے وہ سب چیزیں, اس نے موت بھی گوارا کی, اس نے موت گوارا کی اپنی بیوی کے لیے. اسی طریقے سے یسوع نے بھی اپنی دلہن کے لیے موت گوارا کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر جو تھا نجات نہیں تھی. تو کیا ہوتا ہے اینڈ میں کہ وہ اس کی پسلی میں نیزہ مارتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سے فل فور لکھا ہوا ہے کہ خون اور پانی جاری ہوتے ہیں. یہ یوحنا کی انجیل 19 باب میں, یوحنا 19 باب 34 آیت میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ وہ اس نے جو ہے نا, تو وہاں سے کیا ہوتا ہے, تو خدا نے سب سے پہلے پسلی میں سے ہی نکالا اور عورت بنائی. ادھر ہی پسلی کے اندر جو ہے نیزہ لگا اور وہاں سے خون اور پانی جو تھا وہ جاری ہوا. تو یہ ساری چیز کو جو ہے یہ ریپرزنٹیشن ہے اس چیز کی کہ یسوع جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے اپنی دلہن سے محبت کرتا ہے اور دلہن کو وہ چاہتا ہے کہ اس کے وہ بے داغ رہے, تاکہ جب وہ اپنی دلہن کو لینے آئے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے لے سکے اور اس کی دلہن جو ہے اس کا استقبال اچھے طریقے سے کر سکے. پر جو لب لباب جو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے اس ساری چیز کا, اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جس طرح یسوع اپنی دلہن کے لیے ہے, اسی طریقے سے جو بھی مرد ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی اپنی دلہن کے ساتھ جڑا رہے اور ڈیسیژنز جو ہیں وہ اس کے اپنے ہونے چاہیے. کیونکہ اس کو خدا نے جو بات کہی تھی وہ اس نے بات سنی, پر اس نے کہا تھا کہ خداوند یہ تو نے ہی تو دی ہے مجھے, جب یہ تو نے مجھے دی ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ ہی میرا جینا ہے اور اسی کے ساتھ میرا مرنا ہے. تو جو فقی فریسی تھے, جو فریسی تھے, وہ متی 19 باب کے اندر اگر ہم تھوڑا سا اوپر جائیں گے نا, 4 اور 6 ہم نے پڑھا نا اس سے 30 سے, تو اسے آ کے پوچھتے ہیں کہ طلاق کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی وجہ سے طلاق دے دیں, بھائی کیوں دے دیں, کسی بھی وجہ سے طلاق ہو نہیں سکتی ہے. اگر جب آپ کو اس کی جو روٹ کا پتہ ہوگا تو آپ کی لائف میں کبھی جو ہے ڈائیورس کا
نام نہیں آئے گا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی بیوی کا اس طریقے سے خیال رکھیں. اب فائنلی میں بات پہ آتا ہوں کہ اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے اس بیوی کے لیے بھی کہ جو جب وہ اپنے مرد کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے مرد کی جو ہے بات سنیں. پر آج کل جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. آج کل سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مرد جو ہے اس کی جو ڈومیننس ہے نا کہ وہ ڈومینیٹ کرتا ہے, وہ ٹھیک بات نہیں ہے عورت کے لیے. پر ڈومینیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا, ڈومیننس جو ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کنٹرول کرتا ہے کسی چیز کو. ڈومیننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی ٹیریٹری ہے اور وہ جو ہے اس چیز کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ لیتا ہے. تو یہ ڈومیننس کے اندر یہ ڈفرینس ہے. پر اس کو جو ہے غلط طریقے سے جو ہے نا شاید کچھ ڈیمونک موومنٹس جو ہیں وہ اس دنیا میں چلی ہوئی ہیں جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مرد کے اگینسٹ کھڑے ہو, آپ مرد کے برابر ہیں. آف کورس مرد اور عورت کو برابر بنایا تھا خدا نے, میں اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں. پر رولز جو تھے دونوں کے وہ ڈیفرنٹ تھے. مرد کا رول ڈیفرنٹ تھا اور عورت کا رول ڈیفرنٹ تھا. عورت کبھی بھی مرد کے رول میں آ کے اس چیز کو لیڈ نہیں کر سکتی اور نہ ہی مرد عورت کے رول میں آ کے اس فیملی کو آگے لے کے چل سکتا ہے. تو جو رول ہے وہ مرد کا ایک ڈیفرنٹ ہے, عورت کا ایک ڈیفرنٹ ہے. مرد کے رول کے اندر اس کے ساتھ اس کو جو ہے ڈومیننس ملتی ہے اور جب عورت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو اس ڈومیننس کے حصے کو وہ بھی رول کرتی ہے, اس کو وہ بھی جو ہے آگے جو ہے اس کے اوپر اختیار ہوتا ہے اس کا بھی ہر چیز کے اوپر. اسی طریقے سے جس طرح مرد جو ہے وہ بادشاہ بنتا ہے, عورت جو ہے وہ ملکہ بنتی ہے, کوئین ہوتی ہے. اب کوئین کے پاس بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں اور بادشاہ کے پاس بھی. وہ ٹیریٹری کس کی ہوتی ہے؟ وہ دونوں کی ٹیریٹری ہوتی ہے. بادشاہ ٹھیک ہے, بادشاہ از دا مین پرسن کیونکہ اس چیز کے لیے مرد کو جو ہے وہ خدا نے وہ چیز دی ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ رول جو ہے عورت کو بھی ملا ہے اس چیز کا. تو عورت اگر اس کے ساتھ چلے گی اس ساری چیز کے اندر تو وہ جو ساری چیزیں ہیں جو پرابلمز ہیں اس کی لائف کی یا وہ جو فیس کریں گے خدا اس کو بہت جلدی جو ہے اس کے سلوشنز کرے گا. خدا نے یہ دیکھا کہ یار یہ اتنا اس ساری چیز کے اندر جو تھا آدم جو تھا جو ایڈم تھا وہ اتنا زیادہ اس ساری چیز کے اندر تھا کہ جو چیز میں نے اس کو دی اس نے اس کے لیے پرواہ نہیں کی. اس نے کہا کہ چاہے ڈیتھ بھی ہو میں اب جاؤں گا کیونکہ یہ عورت تو نے مجھے دی تھی اور میں اس ساری چیز کو جدا نہیں کر سکتا. تو پھر خدا نے اس کے لیے ایک پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ چیز کس کو بھیجا؟ یسوع کو بھیجا کہ اگر وہ بھی یہ کر سکتا ہے تو پھر خدا نے یہ دکھایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی قربان ہوا ہے اپنی دلہن کے لیے. تو وہ دلہن کون ہے؟ ہم ہیں, جو چرچ ہے, جو کلیسیا ہے. ٹھیک ہے, جو چرچ ہے وہ اس کی دلہن ہے. پر پرابلم کیا ہے کہ یہی ساری چیزیں جو ہیں جو مسیح کی دلہن ہے وہ بھی یہ چیز ابھی اپنے انٹرنلی یہی چیزیں فیس کر رہی ہے, اسپریچولی بھی اور فزیکلی بھی. ہم آج کل کی ڈیٹ میں چرچز کے اندر جو ہیں بڑا ڈس آرگنائزڈ ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں اور وہ ساری چیزوں کو جو ہے آپ کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ وہ کریکشن میں آتے ہیں اس ساری چیز کے اندر اور وہ ساری چیز بیلنس میں آتی ہیں تو خدا جو ہے وہ ساری چیز کو ایک اچھے اس کے اندر لے کے چلا جاتا ہے اور دوبارہ سے آپ کو جو ہے ریسٹور کرتا ہے. تو فائنلی یہی بات میں کروں گا آپ کے ساتھ کہ میرا میسیج جو تھا وہ یہی تھا میسیج کہ صرف اپنی کلچر کی چیزوں کے اوپر مت جائیں کہ جو ہمارا کلچر کہتا ہے. ہمارا کلچر یہ ہے کہ جی ہم نے لے کے آنا ہے. پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ماں باپ بھی ہوں یا وہ لڑکی بھی ہو جو بھی, ٹھیک ہے, اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ کویسچن اپنی شادی سے پہلے رکھے, اس کے ماں باپ بھی رکھیں کہ لڑکا جو ہے وہ سیٹلڈ ہے اور مینٹلی طور پہ اس میچورٹی کے اندر ہے کہ وہ اس رشتے کو سمجھ سکے. اسی طریقے سے آپ کے لیے اسپریچولی بھی یہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ کلیسیا ہیں, مسیح کی دلہن ہیں, آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس ساری
میچورٹی کے اندر اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یسوع مسیح کون ہے اور وہ مجھے کیوں لینے کے لیے آ رہا ہے اور میرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے. جب آپ ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے تو یسوع جو ہے وہ آپ کے اندر بسا رہے گا. میں ایک فائنل بات کے اوپر اس کو کنکلوڈ کروں گا, یہاں پہ ختم کروں گا. گناہ میں پڑنا کسی بھی کرسچن کے لیے, یا جس طرح آدم اپنی بیوی کے لیے اس نے کیا, یا اس طریقے سے کسی بھی کوئی بھی کرسچن جو ہے نا وہ گناہ میں گر سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن گناہ کے اندر کبھی بھی کوئی بھی جو مسیحی ہوگا, جو کرسچن ہوگا, وہ اس گناہ میں کنٹینیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کوئی بھی یہاں پہ بتا دے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ جو ہے جو کرسچن ہے اس کے دل میں کیا اس چیز کے لیے خوشی آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ اس چیز سے گلٹی فیل کرتا ہے, ریگریٹ فیل کرتا ہے کہ یار میں نے یہ غلط کیا ہے, اور وہ خدا کے آگے جا کے اس کی معافی مانگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا روح, مسیح کا روح جو ہے وہ آپ کے اندر بستا ہے. اگر وہ نہیں بسے گا تو آپ ہمیشہ اس چیز کے اندر انجوائے کریں گے اور اس کو بار بار پریکٹس کریں گے, تو آپ اس گناہ کی زندگی میں چلتے جائیں گے. سیم وے جب یسوع آپ کے اندر آ جاتا ہے تو ہمیں اس ساری وزڈم کو, اس ساری چیز کو مانگنا ہے کہ خداوند تو مجھے وہ بیوی دے یا وہ وائف دے مجھے جو تو نے امثال میں کہی ہے کہ جو دانش مند عورت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. تو یہ ہر مرد کے لیے بڑی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو پریئر کرے. اور آئی بلیو کہ عورت کو جو ہے وہ ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ پروڈنٹ ہے, اس کے اندر وہ چیز جو ہے اس کے اندر وہ چپ فٹ ہوئی ہے, پر اس کو وہ مرد کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کس طریقے سے وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے رول کو کس طرح سے آنر کرتی ہے, کیونکہ اگر وہ آنر کرتی ہے اس سارے رول کو تو وہ پھر جو ہے یہ ایک لمبی آپ کی جو ہے لائف جو ہے وہ آگے چلے گی. تو اس ساری چیز کو میں یہی کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جب بھی اپنی لائف کے ڈیسیژنز لیں تو بہت سوچیں اور سمجھیں اس کے اوپر. جب آپ سمجھیں کہ آپ ریڈی ہیں ساری چیز کے لیے تو اپنی لائف کا جو ہے وہ آپ سٹیپ لیں. یہ پیرنٹس کے لیے بھی, لڑکے کے لیے بھی, اور لڑکی کے لیے بھی, اور لڑکی کے پیرنٹس کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب چیزوں کو جو ہے نا ایک اس کے اندر رکھیں اور غور سے اس ساری چیز کے لیے کسی چیز کی بھی زندگی کا جو اپنے بچوں کی زندگی کا جو فیصلہ ہے, یا جو لڑکا لڑکی ہیں اپنی زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ اس ساری چیز کے اوپر, بائبل کے اس کے اوپر رکھیں گے تو کہیں پہ بھی جو ہے پرابلمز جو ہیں وہ نہیں کریٹ ہوں گی. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.